محترم مکرم ناظرین کرام، یوم عرفہ حج کا عظیم ترین آج رکن ادا کیا جا رہا ہے، اور میدان عرفات میں حجاج کرام کشاں کشاں وہاں پر جا رہے ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں اور کچھ حالت وقوف میں ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ وہ جو پوری زندگی کے گناہ تھے، ایک قطرہ رحمت اگر پڑ جائے تو سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی مٹا دیتا ہے۔ تو یہ کوششوں میں وہاں والے لگے ہوئے ہیں، یہاں والوں کو بھی یہی کوشش کرنا چاہیے۔ اور جب ہم حج کی بات کرتے ہیں تو میں نے وہاں پر ایک عجب منظر دیکھا۔ حج چونکہ صاحبان استطاعت، وہ لوگ جو کہ عمرہ اور رؤوسہ، جو کہ ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں یا اپر مڈل کلاس سے، ظاہر ہے وہی آج کا حج افورڈ کر سکتے ہیں، بہت مہنگے معاملات ہو گئے۔ تو میں نے وہاں پر جا کر دیکھا کہ بڑے بڑے امیر اور بڑے بڑے کبیر لوگ وہاں پر وہی رنگ ہے، وہی لباس ہے، وہی منظر ہے، وہی زبان ہے، وہی ڈائریکشن، ایک عظیم مساوات کا ایک منظر ہمیں حج پر نظر آتا ہے۔ لاکھوں افراد کا ایک سمندر ہے جو ایک ہی سمت میں جا رہا ہے۔ کعبہ کا طواف دیکھیں تو اینٹی کلاک وائز ایک ہی سمت کے اندر روٹیشن ہو رہا ہے۔ اگر آپ صفا مروہ میں جائیں تو ایک ہی ڈائریکشن میں حاجی جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور پھر اگر مینا میں دیکھیں وہیں پر بھی ڈائریکشن سیم ہے، اور اگر عرفات میں دیکھیں اور آپ اوپر سے فضائی اس کا منظر دیکھیں تو وہاں پر بھی لاکھوں افراد فرزندان توحید کشاں کشاں اپنی پوری جان کے ساتھ، کوشش کے ساتھ میدان عرفات کی طرف چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور مغرب کے بعد دیکھیں تو یہی سمندر پھر مزدلفہ کی جانب جاتا ہے، پھر صبح فجر کے بعد یہی سمندر مینا کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، اور پھر شیطان کو کنکر مانتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم رب سے ایفائے عہد کرنے آئے ہیں، شیطان ہمیں بہکاتا رہا، دراصل آج ہم شیطان کو کنکر مارنے آئے ہیں۔ لیکن ایک لمحے کے لیے رک کر میں کبھی کبھی اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہم نے اس خارجی شیطان کو تو مار دیا، لیکن دل میں یہ جو عداوت کا شیطان ہے، یہ تکبر کا شیطان ہے، یہ کمپٹیشن کا شیطان ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا جو شیطان ہے، حرص و طمع کا جو شیطان ہے، حسد کا شیطان ہے، کبھی کبھی کوئی مانوی کنکر یہاں پر بھی مان لیجئے، ایک کنکر بچا لیجئے۔ یہاں یہ جو عادت کا شیطان ہے، یہ آپ کے مزاج کا جو شیطان ہے، اس کو بھی ضرور ہٹ کرنا چاہیے۔ یقین جانیے اگر آپ نے اس کو زخمی بھی کر دیا تو جب آپ واپس پلٹیں گے تو حضور نے فرمایا نا کہ حاجی مغفور ہے، ان کی زیارت کرو، ان سے دعائیں کرواؤ، اس لیے کہ یہ بخشے ہوئے ہیں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو یہ اس وقت ملے گا جب ہم اپنی عادتوں کے شیطان کو بھی مار کر آئیں گے۔ اور میں نے مزدلفہ میں بڑے بڑے امیر لوگوں کو دیکھا جن کا قدم زمین پر نہیں پڑتا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کنکر تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا حاجی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ تو غصے سے گھورتے، میاں یہ آج کے دن یہ باتیں کرنے کا دن نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہی تو حج کا فلسفہ ہے کہ اللہ نے سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، امیر کو بھی بتایا کہ دیکھو آج تم زمین پر کنکر تلاش کر رہے ہو، لیکن کل زمین پر پڑا ہوا گھر جاؤ تو تمہارا زمین پر پڑا ہوا بھائی ہے، اس کو اٹھانا ہے۔ اگر وہ کھڑا ہو گیا، وہ چل دیا، وہ تمہارے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا، تمہاری پوری سوسائٹی کھڑی ہو جائے گی۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، ایک گھر کھڑا ہو جائے گا، وہ پورا ملک صحیح سمت میں گامزن ہو جائے گا۔ یہی حج کا فلسفہ انشاءاللہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ایوان میں اور اس خوبصورت نشریات میں ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ مولانا محمد حسین مسعودی صاحب، زید شرفو، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہمارے درمیان موجود ہیں بڑے مشہور معروف، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بڑی مقفع اور مسجع گفتگو کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہمارے ہاں ایک اور مہمان گرامی قدر یہاں پر تشریف فرما ہیں، جناب محمد سلیم صاحب۔ ان کا تعارف ناظرین کرام یہ ہے کہ یہ 30 سال سے مکہ المکرمہ میں قیام پذیر ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اس اطراف و اکناف میں ویسینٹی میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا طرہ امتیاز، ان کا شرف یہ ہے کہ یہ حجاج کرام کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ جو بھی حاجی چلا جائے اس کی خدمت کرتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، ان کے لیے وہ جو معاملات ہیں ان میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور میرے بائیں جانب ایک نوجوان شناخواں جناب محترم حامد رضا صاحب
نورانی یہاں پر تشریف فرما ہے، بہت خوبصورت انداز میں نعت خوانی کا شرف حاصل رکھتے ہیں، یہ خود بھی ماشاءاللہ چہرے پر نورانیت ہے، آواز میں بھی نورانیت ہے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ مسعودی صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حج کے فضائل کے ساتھ ساتھ جو روح حج ہے، جو اصل حج ہے، جو جوہر حج ہے، اس پر روشنی ڈالیے کہ ایک مسلمان جب حج پر جائے تو اس کی کیا کیفیات ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا یہاں پر حج گروپ باقاعدہ ٹریننگ کرواتے ہیں، تصاویر دکھاتے ہیں، فلمیں دکھاتے ہیں، لیکن میں ان سے کہتا ہوں یہ ضرور سیکھیے، لیکن جو کسک، جو جذبہ، جو تڑپ اور جو چاہت، جو خواہش لے کر جائیں گے، وہ میں جب پہلی مرتبہ جا رہا تھا دل میں میٹھی میٹھی کسک پیدا ہوتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہی جو ہے انسان تڑپ اور کسک کے ساتھ جائے تو وہی اصل حج ہے۔ میں چاہوں گا اس پر روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین۔ اما بعد، میں تو وہیں سے آغاز کر دوں گا، چونکہ جب آپ نے ایسی بات اور ایسا سوال خوبصورت کر دیا ہے کہ روح کیا ہے، تو روح تو یہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ سبحان اللہ۔ یہ روح حج صرف اور صرف لبیک، واہ، جیسے آپ ہر جگہ اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کرتے ہیں، حج کی پہچان لفظ لبیک ہے۔ واہ، کیا معنی ہے اس لبیک کا؟ حاضر، اللہ اکبر، کیا واقعاً میں حاضر ہوں؟ سبحان اللہ۔ بس یہی چیز روح ہے۔ اگر تم نے اپنے وجود کو، اپنی روح کو بارگاہ خداوند عالم میں اگر حاضر کر لیا تو سمجھ لو تم حاجی ہو۔ اور اگر میں اپنے جسم کو تو حاضر کر سکا، میری روح کہیں اور، میرا جسم کہیں اور، میں طواف میرا جسم تو کر رہا ہو لیکن میری روح کسی اور باتوں کو سوچ رہی ہو۔ آج کل کے جیسے آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا، کیا میری ساری کنسنٹریشن طواف کے وقت کس بات کی طرف ہے؟ موبائل کی طرف ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں موبائل دیکھ رہا ہوں، اور موبائل پہ میں کعبے کو کم دیکھ رہا ہوں، موبائل کو زیادہ دیکھ رہا ہوں، اور موبائل کو بھی دیکھ کے ڈائریکٹ لائف کر رہا ہوں کہ جی کیا ہے، گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں ان کو، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہاں میں کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن کیا ہے، میں ابھی دنیا سے باہر نہیں آ سکا۔ مجھے یہاں مشقت تھی، مجھے یہاں پہ استطاعت کے حوالے سے بھی میں یہ کہوں گا کہ جی ہاں، مال کی استطاعت ہے، جسم کی استطاعت ہے، اور ان سب چیزوں کے لیے ایک مشقت ہے۔ آپ جمع کرتے ہیں، ایک زحمت اٹھاتے ہیں تو حج انجام پاتا ہے، اور اس مشقت میں آپ اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں، اپنی آل اولاد کو چھوڑتے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑتے ہیں، دوست احباب کو چھوڑتے ہیں، کاروبار کو چھوڑ کر کے خدا کے لقاء اللہ کے لیے آپ کا سفر بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اور وہ کس لیے؟ لبیک اللہم لبیک۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے گا جس طرح علامہ مسعودی صاحب نے بڑا خوبصورت منظر کشی فرمائی حج کی کہ حج کی روح کیا ہے، میں آپ سے پوچھوں گا کہ انسان فقط مغفرت پانے کے لیے جاتا ہے حج پر، یا پھر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے جاتا ہے؟ ان مناظر کو دیکھ کر کعبۃ اللہ کا مقام کیا ہے، حجر اسود کی کیا اہمیت ہے، مقام ابراہیم کی کیا اہمیت ہے، اور زمزم کتنا مقدس ہے، میں چاہوں گا ان جو مناسک حج تو ہیں لیکن مقامات حج، اس پر آپ گفتگو کیجیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ وفا اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ انت صاحب الوفاء والحق۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ڈیوٹی لگائی، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو جس طرح بے آب و گیا سرزمین پر چھوڑ کر آئے، تو آج دیکھیے کہ وہ جگہ کتنی آباد ہے، اور ساری دنیا سے لوگ وہاں کشا چلے آتے ہیں، اور جو نہیں جا پاتے وہ ساری زندگی ارمان اپنے دل میں جوا رکھتے ہیں کہ ہم وہاں کسی طرح پہنچ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین کسی کا احسان اور کسی کی محنت کو حقارت نہیں جانے دیتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صفا مروہ پر جو سعی کرنا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ کے پاس اس مقام پر نماز پڑھنا تھا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ نے رہتی دنیا تک اسے جائے نماز بنا دیا۔ اور پھر
جب وہ اس کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسے ساری کائنات کے انسانوں کے لیے مرجع خلائق بنا دیا۔ اب وہ جو مقام ہے بیت اللہ ہے، ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ بیت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز و محور ہے، اسی کی سیدھ پر بیت المعمور ہے جہاں 70,000 ملائکہ صبح اور شام کو طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ کر لے اس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی۔ یہاں تو کئی لوگ کئی بار بھی جا کر طواف کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کمی تو نہیں ہے اپنے عبادت گزار بندوں کی، وہ انسان نہیں تو فرشتے ہوتے ہیں، اور اگر ہم جیسے نہیں ہوں گے تو اللہ ہمیں ہٹا کر دوسری مخلوق کو لا کے بسائے گا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور کریم نے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کہا تھا کہ کعبہ تو بڑا محترم اور بڑا مشرف ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر کعبۃ اللہ کو کے چکر تو ہم لگا رہے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو چکر دے کر وہاں کے چکر لگا رہے ہیں، تو یہ چکر کیسے مقبول ہوں گے؟ وہ خاص طور پہ حجر اسود میں زد و کوب کرتے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی چکر رہ جائے گا، مقدر کا چکر ہوگا، طواف نہ ہوگا۔ صحیح فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بابرکت کہ اگر آپ ایک اشارہ بھی فرماتے کہ مجھے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، کہ ایک دفعہ آپ ہی نے حجر اسود کی تنصیب فرما کر وہ جنگ و جدل کے ماحول کو رفع فرما دیا تھا، تو صحابہ کرام دو رویا قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے، لیکن آپ نے خود استلام فرمایا۔ یہ دکھانے کے لیے کہ آج کے دن اسے بوسہ دینا افضل نہیں ہے، جب اجدہام ہو، جب کثرت عوام ہو، تو آج کے دن لوگوں کی رعایت کرنا افضل ہے، اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب سے نوازے گا۔ بگرنہ اگر کسی کو موقع مل جائے تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قیامت کے دن حجر اسود کی آنکھیں بھی ہوں گی، زبان بھی ہوگی، اور یہ چومنے والوں کو اور استلام کرنے والوں کو پہچان بھی رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں گواہی بھی دے رہا ہوگا۔ اور یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں دھکے دینا تو بہت دور کی بات، ادب کا ایسا مقام کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے اس کو بوسہ دیا یا استلام کیا، گویا اس نے اللہ رب العالمین سے مصافحہ کیا۔ اٹس ٹو مچ، یعنی تصور لرز جاتا ہے۔ تو اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ ادب سے کیا جاتا ہے، ادب سے کیا جاتا ہے، اور ادب اگر ادب زندگی سے نکل گیا تو پھر تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا نا۔ حضرت امام بخاری حدیث لے کر آتے ہیں ادب المفرد میں اپنی کتاب میں، الدین کلہ ادب، دین تو سارا کا سارا مینرز کا نام ہے، ادب کا نام ہے۔ تو میں سلیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے حج 3 چیزوں سے عبارت ہے، ربط، ضبط اور خبط۔ ربط کیا ہے کہ آپ کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے میں نے کیا کچھ کرنا ہے۔ ضبط کیا ہے کہ آپ کو یہاں سے جائیں تو صبر کے ٹولز لے کر جانا چاہیے۔ وہاں پر ہیومن موب ایک شکل ہو جاتی ہے، اجتحام ہو جاتا ہے، انسان سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی ٹکرا گیا تو آپ جو ہے اس کو گھور کر دیکھیں۔ تو آپ نے حج کے جی ہاں حج میں دیکھو، اور پھر خبط یہ ہونا چاہیے کہ میں ایک مرتبہ بیان بھی کیا، رب کے دیوانے بن کر جاؤں۔ دیوانہ تو بس یہ ہوتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یہ دیوانگی کا منظر عجب ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ حجاج کرام کو کون کون سی چیزیں جو سفر کے دوران اختیار کرنا چاہیے، کون کون سی احتیاط ہے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور پریشانیاں اور بیماریاں اس کو کس طرح ایوائڈ کرنا چاہیے؟ ہاں، اس کے حج کے ارکان میں جو ہے جگہ جگہ انہوں نے خیموں کے اندر میڈیسن کے بنائے ہوئے ہیں سب۔ اچھا، فارمیسی ہے حاجیوں کے لیے۔ خانہ کعبہ میں حرم کے سامنے بھی انہوں نے فارمیسی بنائی ہوئی ہے، لکھا ہوا الحجاج مستوصف، جی ہر قسم ایمرجنسی بھی ہے، سب ہے۔ اچھا، لیکن الحمدللہ رب العالمین ہر چیز کی سہولت ہے۔ عرفات میں دیکھیں کتنا کچھ بڑھتا ہے، بے شک۔ ایک معمولی۔ اچھا سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ حجاج کرام کی یا عمار کی، عمرہ کرنے والوں کی کیا کیا خدمت کرتے ہیں وہاں؟ خدمت جو میرے سے ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں، جتنی میری طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تھوڑا سے اس کو کھول کر بیان کر دیا، مجھے پتا ہے کیا اس سلسلے میں شاہی انسان تو چاہتا ہے رب کو پتا ہو، لیکن موٹیویشن دوسروں کو ہی ملنا چاہیے نا۔ کوئی راستہ بھول جاتا ہے اس کو راستے پہ پہنچا دیتا ہوں۔ واہ کیا بات، کہتے ہیں پیسے نہیں ہے، میں ان کے پیسے نہیں چاہیے، یہ تو بہت بڑی عبادت آپ نے بتا دی، راستہ دکھا گا۔ لیکن مدینہ منورہ میں میں نے دیکھا ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ جس کی معمولی تنخواہ وہ بھی کچھ لے کے بانٹ رہا ہوتا ہے، کچھ نہیں کھجوری بانٹ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کیا بات، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے اس کی بارگاہ میں، لیکن سب سے بڑا دسترخوان مدینہ منورہ میں الحمدللہ۔ لیکن ہماری کمپنی کی طرف سے ہمیں اجازت ملتی ہے کہ جاؤ محمد سلیم جا کے اتنی افطاری کے پارسل بناؤ، عصر سے پہلے بانٹ کر آؤ، کیونکہ عصر کے بعد گاڑی الاؤ نہیں ہے جانا ادھر حرم کے پاس۔ اچھا، تو جتنا ہو سکتا ہے الحمدللہ کرتے ہیں۔ اب کہاں سے بات چلی، کہاں شروع ہوئی، کس کے ہاتھوں چل رہا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، بے شک۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم اس قابل نہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم ایک مٹی کا ذرہ ہے، کچھ نہیں ہے ہم لوگ۔
آج ٹھوکر لگے کل پتہ نہیں، کیا بات، لیکن وہ رب العالمین کس طرح کام لے رہا ہے وہ جانتا ہے۔ ماشاء اللہ، اگر آپ 5 منٹ سجدہ کر لیتے ہیں کوئی آسان نہیں کر رہا، آپ اپنی امت کے ساتھ چلیں حضور کی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ سلیم صاحب کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور عامر بھائی آپ ہی کے ہم نام ایک انصاری صحابی تھے، جب غزوہ اسر کا غزوہ جس کو بولتے ہیں تبوک، تو حضور نے اعلان فرمایا کہ مجاہدین کے لیے چندے کی اناؤنسمنٹ ہو گئی، تو ہر کوئی اپنے اندازے کے مطابق، اپنی سکت کے مطابق لے کر آیا۔ اور ایک مزدور تھا، صحابی تھے، پورے دن محنت مزدوری کی اور کچھ کھجور بچوں کے لیے لے کر جا رہے تھے، پورے دن کی مزدوری کی۔ جب یہ صدا اور ندا سنی تو دل میں خیال آیا کہ اگر ادھر دیتا ہوں تو بچے بھوکے رہیں گے، اور اگر بچوں کو کھلا دیا تو کسی مجاہد اسلام کی بھوک نہیں مٹا سکوں گا۔ بالآخر جذبہ ایمانی جوتا حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں نے پورے دن سے یہی کمایا ہے، یہ کھجور میرے قبول فرما لیجئے۔ سرکار کی آنکھوں میں، چشمان مقدس میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا جتنا بھی سامان ڈھیر ہے اس پر اس کو ڈال دیا جائے، آج جتنا سامان مقبول ہوگا انہی کھجوروں کی وجہ سے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جذبے دیکھتا ہے۔ انشاءاللہ ناظرین کرام آپ بھی ضرور ان جذبوں کا اظہار یہاں پر کر سکتے ہیں، اپنے پڑوس میں جا کر اگر کسی کے پیٹ کے پتھر آپ نے ہٹا دیے تو یقین جانیے اللہ یہاں بیٹھ کر یوم عرفہ کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔